السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری دنیا حسن نثار کے ساتھ. میں ہوں عائشہ خالد. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حسن صاحب, لیکن ای میل کی جانب آنے سے پہلے سوشل میڈیا پہ بہت سے ویورز نے لائک کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ سو کال لیڈران کے کارناموں سے متعلق آپ نے جس کتاب کا ذکر کیا ہے اس کا نام بھی بتا دیں دوبارہ پلیز. یہ دیکھیں, عجیب اتفاق ہے کہ ہمارے کوئی ویورز اور دوست ہمارے, انہوں نے بڑی محنت کر کے اس کا ٹرانسلیشن محمد اشفاق, طارق جاوید, نوید زمان, علی رضا, ڈاکٹر علی اختر چیمہ, وسیم رضا, وسیم ساجد, بڑی محنت سے انہوں نے اس کتاب کے ایک حصے کو جس میں ان پہ کرپشن کے الزامات لگائے گئے ہیں, شہید بے نظیر بھٹو اور غازی نواز شریف پہ, وہ ساری تفصیلات ہیں ان کی, کہاں کہاں کتنی جائیدادیں, کون سے اسکینڈل, کون سی واردات میں کتنے ملین مطلب بلینز آف ڈالرز کی ان کی وارداتوں کی تفصیل ہے. اس کتاب کا نام ہے کیپٹلزمز ایکلیز ہیل. پھر اس کا ایک ذیلی عنوان ہے ڈرٹی منی اینڈ ہاؤ ٹو رینیو دا فری مارکیٹ سسٹم. اچھا, جس بندے نے یہ لکھی ہے ریمنڈ بی بیکر, یہ کاروباری تھے, ٹرنڈ انٹو اے اسکالر, ریسرچر, یہ وہ سارا. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ان کے لیے پاکستان جیسے ملکوں کے ان جیسے سیاستدانوں کی کوئی وقت نہیں, کوئی اہمیت, کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کا سبجیکٹ ان کی کرپشن کو ایکسپوز کرنا قطعاً نہیں ہے. آپ سمجھ گئے ہو؟ اس کا ہے بنیادی سوال, یہ بڑا ایکڈیمک قسم کا سوال ہے کہ ڈرٹی منی اینڈ ہاؤ ٹو رینیو دا فری مارکیٹ سسٹم. فری مارکیٹ سسٹم کو کیسے رینیو کرنا ہے اور اس گندے پیسے سے کیسے نجات پانی ہے, یہ اس کا ایک ایکڈیمک سا موضوع ہے. یہ ایک بڑا ایک فلسافیکل قسم کی ایک ریسرچ. ہاں, اس میں مثال کے طور پہ پاکستان اور پاکستان جیسے دیگر ملکوں کے حکمرانوں کی کرپشن, جیسے میں نے کہا نا کہ شہید بے نظیر بھٹو اور غازی نواز شریف, ان کی تفصیلات دی گئی, ان کا فیملی بیک گراؤنڈ لے کے, ان کی ایجوکیشن کہاں کیسے پالیٹکس میں آئے, کس کس ڈیل میں کتنا پیسہ کمایا, یہ وہ سارا. یہ پاسنگ ریفرنس ہے اس بندے کے لیے, یہ بیکر کے لیے یہ ایشو نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. وہ اپنے تھیسس کو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مثالیں اور ملکوں کی بھی دی ہیں. اچھا, اب میرا سوال کچھ اور ہے. میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہ ایک شہید اور ایک غازی کو اسکینڈلائز کیا گیا ہے, یہ جا کے اس کو سو کیوں نہیں کرتے, کیس کیوں نہیں کرتے؟ اگر ان کے پاس پیسے کی کمی ہے, میں کمٹ کر رہا ہوں, کروڑوں لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کمٹ کر رہا ہوں, میں فنڈ جنریشن کر دیتا ہوں. ہم چندہ جمع کریں, بالکل چندہ جمع کر لیتے ہیں. میں لاکھ روپے سے اس کا علیحدہ اکاؤنٹ کھول دیتا ہوں. باقی ہم اپنے, اگر یہ ان میں سے کچھ سیریس ہوتا ہے کہ جا کے یہ کیس کرتے ہیں اس پہ, یہ کروڑوں ڈالر ہرجانہ وصول سکتے ہیں کہ بھائی میں ملک کا 2 بار وزیر اعظم رہا ہوں. اس میں ایک ہے کہ نواز شریف, دوسرا ہے کہ ان کے اثاثوں کی تفصیلات ہیں ساری بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری. یہ بالکل منون, یہ ٹیبل نمبر 3-4 بے نظیر بھٹو اور زرداری کے غیر ملکی اثاثی. اسی طرح نواز شریف. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے معززین کو, ہمارے شرفاء کو اسکینڈلائز کر کے میرے ملک کو بدنام کیا جا رہا ہے. مجھے اور آپ کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ یہ کالک ساری ہمارے چہروں پہ ملی گئی ہے. تو یہ جا کے کیس کیوں نہیں کرتے؟ اس بندے پہ کیس کریں اور چاہیں تو کروڑوں ڈالر یہ وصولی کر سکتے ہیں اور ان کی عزت بھی بحال ہو جائے گی. بات میری سمجھ سے باہر. بہرحال کتاب کا نام میں نے لے دیا ہے. یہ میری اپیل ہے کہ آپ لوگ ضرور پڑھیں. خرم آغا ہیں یو ایس اے سے. آپ سے سوال انہوں نے کیا کہ آپ نے کل کے پروگرام میں ذکر کیا کہ استاد نے آپ کو لکھنا سکھایا. وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ فاؤنٹین پین سے لکھنا سکھایا تھا یا پھر بال پوائنٹ یوز کرتے تھے؟ اچھا, یہ میرا خیال ہے یہ نوجوان ہوں گے ابھی, ان کا دھیان فاؤنٹین پین سے اور بال پوائنٹ سے آگے گیا ہی نہیں. ہمارے زمانے میں یہ دونوں چیزوں کا اتنا رواج نہیں تھا جب میں بچہ تھا. اب تو لگتا ہے صدیوں پرانی بات ہے. اس زمانے میں ہوتی تھی, ایک تو جی کی نب سے کہتے تھے, ایک زیڈ کی, ٹھیک ہے, وہ استعمال ہوتی تھی, یا سرکنڈے کا قلم ہوتا تھا جس کو خود تراشا کرتے تھے اور بنایا سنوارا کرتے تھے وہ, اور ایک 4 لائنوں والی مجھے یاد پڑتا ہے کاپی ہوتی تھی اس کے اوپر انگلش کے لیے. بالکل سر.
اس پہ وہ لکھوایا کرتے تھے. تو بال پوائنٹ تو میرا خیال ہے ان دنوں، میں یہ بات کر رہا ہوں 60s کی، ارلی 60s میں بال پوائنٹ، میں تو آئی کانٹ ریکال اے بال پوائنٹ. ہمارے جی کی نب، زیڈ کی نب، اس طرح کی نبز وغیرہ ہوتی تھیں اور باقاعدہ سیاہی کی دبات ہوتی تھی. میں نے اپنے بھانجے کو ایک بار کہا تھا، وہ کہتا ہے کہ ماموں آپ کو تو بالکل ٹیکنالوجی کا کوئی عقل سمجھ نہیں ہے. تو میں نے کہا یار تم ہماری ٹیکنالوجی سے واقف نہیں ہو. پوچھتا کیا؟ تو بنٹی اس کا نک نیم ہے. تو میں نے کہا یار وہ تجھے میں تختی لا کے دیتا ہوں تیار کر کے، دکھا مجھے. تو ہی واز شاکڈ، اسے اندازہ ہی نہیں تھا تختی دیکھنا تو کیا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. میں نے بتایا کہ لکڑی کا، اس کو ڈرا کر کے دکھایا میں نے کہ اس طرح اس پہ گاچنی ملتے تھے، یہ پتہ نہیں کیا، مجھے تو ٹھیک سے یاد بھی نہیں. اس پہ بڑی پریکٹس ہوتی تھی ہینڈ رائٹنگ بہتر کرنے کی، لیکن اب تو بچوں کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے شاید اچھی ہینڈ رائٹنگ. حسن صاحب اور بھی انٹرسٹنگ ای میلز پروگرام میں شامل کرنا ابھی باقی ہے، لیکن فی الحال ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. حسن صاحب پہلی ای میل طاہر ڈار کی ہے جرمنی سے. ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے مارچ کو روکنے کے لیے بڑی کوششیں کی گئیں اور رکاوٹیں بھی ڈالی گئیں، لیکن قافلہ تو گئی، وہ تو ابھی تو چل رہا ہے، معاملہ بھی تو شروع ہوا ہے. کی گئی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ مارچ یہ کتنا کامیاب کتنا ناکام، دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. اور لوگوں سے یہ بھی میری اپیل ہے، دوستوں سے، بہنوں بھائیوں سے، بزرگوں سے، کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے. اگر آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری پسند نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے بھی پسند نہیں. یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، آپ اس پہ غور کرو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستانی جمہوریت فراڈ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، یہ بدماشی ہے. اور یہ بات میں 20 سال سے لکھ رہا ہوں. خبریں کے زمانے کے میرے کالمز اٹھا لیں، اس پہ 100 200 400 کالم نہیں، میرا یہ مسلسل کوئلوں پہ ماتم کر رہا ہوں میں، یہ اسی بات پہ کہ دیکھو یہ کیسی عجیب بات ہے. 99% آبادی، 95%، 96%، آپ کی فی کا آمدنی ہے $105. اس کو آپ 98 روپے کا اگر آپ لگا لو ڈالر، تو یہ بنتا ہے 1290 روپے، 10,290 روپے. 10,290 روپے میں کوئی زندہ کیسے ہے، یہ میری تو سمجھ میں نہیں آتا. یہ موٹی موٹی گردنوں والے، یہ 5 مرلے کی گاڑیوں، بلٹ پروف گاڑیوں میں پھرنے والے، یہ نمائندگی کیسے کر رہے ہیں یار؟ یہ دیکھو، ڈاکٹرز کی ایک ایسوسی ایشن ہے، وہاں کوئی غیر ڈاکٹر تو نہیں اس کا ممبر نہیں بن سکتا. بالکل ٹھیک ہے. پریس کلب میں کوئی بندہ جو جرنلسٹ ہو ہی نہ، اس کا عہدیدار ہو سکتا ہے. اسی طرح انجینئرز کا اگر کوئی فورم ہو سکتا ہے. لیبر یونین میں لیبر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. اور مجھے بتاؤ، اس ملک جس میں یہ 10,290 روپے فی کا آمدنی کا ملک ہے، وہاں یہ بڑی بڑی گردنوں والے یہ کس چکر میں نمائندگی کر رہے ہیں؟ یہ نمائندے ہیں ہی نہیں. اسمبلی کیا ہوتی ہے کہ یہ میرے آپ کے ان کے نمائندے، ہاں نہیں، ہمارے مسائل. وہ بھائی 98% یا 97% اس ملک کی آبادی کے تو مسائل ہی اور ہیں. جو اسمبلیوں میں جاتے ہیں ان کی تو دنیا ہی اور ہے. یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ آزادی دی ہے، میں پہلے بھی یہ 20 بار یہ بات لکھ چکا ہوں، کہہ چکا ہوں. ایک ہاتھ سے آپ آزادی دے رہے ہو، دوسرے سے آپ چھین رہے ہو. یہ بدماشی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جگلری ہے. آپ کو بھی الیکشن لڑنے کی، آپ بالغ ہو، پڑھی لکھی ہو، آپ کو آزادی ہے، لڑ سکتی ہو. نہیں، پھر یہ عورتوں کی نمائندگی ہے، وہ بیگمات وہاں گھسائی ہوئی ہیں، وہ اس ملک کی عام عورت کی نمائندہ نہیں ہے. پھر ایک اور دلچسپ بات، یہ ٹوٹل واردات چند گھرانوں کی ہے، چند گھروں کی واردات ہے. اور طاہر القادری نے جو کہا آج نہیں تو کل ان کے باپ کو بھی ماننا پڑے گا. یہ ملک اس سے آگے جا ہی نہیں سکتا. یہ 100 جوتے بھی کھائیں گے، 100 پیاز بھی کھائیں گے. بہتر ہے یہ 100 جوتے کھا لیں صرف، یا صرف پیاز کھا لیں اور یہ بات مان جائیں. یہ معاملہ یہ اب آگے چلے گا نہیں. لوگوں میں شعور آتا جا رہا ہے. کتنی بڑی واردات ہے. بل کلنٹن پڑھا لکھا ہے، ٹاپ ٹو ٹو اے پولیٹیکل اینیمل، وہ تو 2 دفعہ 4 سال کی ٹرم کرے. ٹھیک ہے، پرویز مشرف صاحب نے ایک احسان کیا تھا کہ تیسری بار کو وزیر اعظم نہیں بن سکتا. ملی بھگت کی ہے ان دونوں نے مل کے، نواز سرداری نے. یہ تیسری بار بھی وزیر اعظم. کیوں؟ تمہیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں بھائی؟ سو یہ ساری وارداتیں، تاکہ سارا کھیل اس ملک کے وسائل چند لوگوں کے جو بچا کچا ہوتا ہے نا، کچھ چھیچڑے،
وہ عوام کو پھینکتے ہیں. یہ سلسلہ جو طاہر القادری والا دیکھیں اس کا بنتا کیا ہے. سر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کہتے ہیں پلے نہیں دھیلا تو کر دی میلا میلا، تو جانے نہیں، اگر پلے دھیلا نہیں تھا تو اتنا چیخ چنگاڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ جو طاہر القادری ابھی کہہ رہے تھے آپ بھی سن رہی تھیں، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو روکنے کے لیے، ناکام بنانے کے لیے یا گھٹانے کے لیے یا اس کو منتشر کرنے کے لیے، تو پھر سارا کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اگر خطرہ کوئی نہیں تھا تو کرنے دو اس کو. وہ ایک محاورہ ہے کہ سن لیا ہوگا. صاحب اگلی ای میل حیدر رضوی کی ہے ناروے سے. وہ کہتے ہیں کہ 48 گھنٹے سے زائد جو ایک دھرنا جاری کوئٹہ میں، اس میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان بھی شریک ہو گئے ہیں. لیکن بات سنیں اس پہ، ہیٹس آف ٹو عمران خان، آؤٹ اسٹینڈنگ اور ڈیئرنگ اسٹیپ. اس شیر کے بچے کا میں سلام پیش کرتا ہوں. ایسے جیسے کوئی شودر ہوں، لاشیں رکھ کے بیٹھے ہیں. وہ اس ملک کا حصہ نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی نہیں ہے، ہمارے ہم وطن نہیں ہے. عمران پہنچا ہے، میں تو کہتا ہوں پاکستان خان ہے. وہ عمران خان نہیں ہے جو پہنچا ہے. اور یہ جان چھڑائے ان لوگوں سے جو یہ نہیں کر سکتے. لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہیں. اس ملک کا حصہ ہے. کیا کرنا چاہ رہے ہو تم؟ اس کو فارغ کرو. ان کی وہ ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ کہا ہے کہ ان کی گورنمنٹ کو وہاں سے فارغ کیا جائے. تو جان چھوڑو، فوج کے حوالے کرو. اگر تم سے ہینڈل نہیں ہوتا تو گٹ لاسٹ، جان چھوڑو. صحیح. شیخ اسلم ہے کوئٹہ سے، ان کا سوال ہے، دلچسپ ایک سوال ہے کہ زندگی، انسانیت اور مذہب میں آپ کے نزدیک سب سے اہم کیا ہے؟ دیکھو، زندگی تو اہم ہونے کے باوجود اہم اس لیے نہیں ہے کہ یہ چند پل کا کھیل ہے. یہ جیسے آدمی ڈراونا خواب دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو پسینہ آ جاتا ہے اور وہ آنکھ کھلتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یہ خواب ہی تھا. ٹھیک ہے، آنکھیں کھلنے پہ وہ شکر ادا کرتا ہے اللہ کا کہ یہ خواب ہی تھا. تو زندگی ایک ایسا خواب ہے جو آنکھیں بند ہونے پہ پتہ لگتا ہے کہ تو خواب تھا. یہ چند سیکنڈ، یہ کیلنڈر ایئرز ہماری ایجاد ہے نا جی، کہ فلاں کو 70 سال کی عمر نصیب ہوئی، کو 80 سال کی. پتہ نہیں ہے اللہ پاک کے کارخانے میں یہ 70 سیکنڈز بھی نہ ہوں. آپ اربوں سال کے تناظر میں دیکھو تو 100 سال، 80 سال، 90 سال یہ زندگی بھی ہو تو کچھ نہیں. اس لیے زندگی کو تو چھوڑو، تو ثانوی بات ہے. اہم ہونے کے باوجود غیر اہم چیز ہے. باقی رہ گیا مذہب اور انسانیت. تو مذہب آئے ہی انسانیت کی تہذیب، اس کی تشکیل اور اس کی تعمیر کے لیے. آپ مذہب کو اور انسانیت کو سپریٹ کر کے تو دیکھنا ویسے ہی میرا خیال ہے جائز نہیں ہے. صحیح. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. یہ انسانیت کے لیے ہی، اسی کو پالش کرنے کے لیے، اس کو ریفائن کرنے کے لیے، اس کو بڑھاوا دینے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے مذہب آئیں، تاکہ انسانیت خوب سے خوب تر کا سفر جو ہے وہ جاری رکھ سکے. حسن صاحب، بہت سے اہم سوالات کے جواب ابھی بھی جاننا آپ سے باقی ہیں، لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. دیکھتے رہیے پروگرام میری دنیا حسن نثار کے ساتھ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. حسن صاحب، اگلی ای میل سمرا محمود کی اٹلی سے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ملکی صورتحال تباہی کے دہانے پر ہے اور صدر پاکستان اس وقت کسی روحانی شخصیت کے مشورے پر جو ہے ایوان صدر سے طویل غیر حاضری پر ہیں. بس یہ اپنے اپنے نصیبوں کی بات ہے. یہ کس دور میں کس طرح کی باتیں کرتے پھر رہے ہیں، اس میں کیا تبصرہ کروں گا. یہ توہمات اور توہم پرستی، ضعیف الاعتقادی، اس طرح کی چیزیں. پہاڑوں سے نکل جاؤ، سمندر کے پاس چلے جاؤ، کون سا نسخہ ہے یہ کیا کامیاب ہوتا نظر بھی نہیں آ رہا. نہیں، اللہ بہتر جانے کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے. میں تو مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں. میں تو ذہنی سطح کی، ذہنی فکری دیوالیہ پن. ایک دیہاتی عورت، ایک ان پڑھ جاہل گنوار کو چولستان کے کسی ویرانے میں بیٹھی، وہ اس طرح کی توہم پرستیاں کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے. اتنے ایکسپوئر کے ساتھ اس دنیا میں. حسن صاحب، اگلا سوال عمر ہے فرینکفرٹ جرمنی سے، پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں سوال پوچھنا اتنا برا کیوں منایا جاتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ منایا جاتا ہے. اس سوال کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں. یوں ہونا چاہیے کہ چند باتیں ایسی ہیں جن کو بہت زیادہ سیکریڈ بنا دیا گیا ہے، ان کے بارے میں سوال پوچھنا جو ہے وہ خطرناک ہے. باقی جنرلی تو ہم، میرا خیال ہے کافی ساری، ڈھیر ساری باتیں ہم ایسی بدتمیزانہ قسم کی بھی کر لیتے ہیں. چند چیزیں ہیں جن کو کچھ سیکریٹ کاؤس کا مقدس بچڑے بنا کے سوال جواب، اور وہ جو گھٹن ہے، جو ایک بانچ پن اور ایک بنجر پن طاری ہے
ہم جیسی قوموں پہ، ہم جیسے ملکوں پہ، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اور ایک اور بڑی دلچسپ بات، جواب اتنی بڑی خوبصورتی نہیں ہے، خوبصورت سوال، اعلی سوال کرنا بہت بہت بڑی اچیومنٹ اور دانائی کی اور دانش کی بات ہے. جہاں سوال نہیں ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے. انسانی زندگی میرا خیال ہے کہ اس کی بنیاد ہی سوال پہ. ایک اور سوال اس طرح کا، یہ اچھا سوال ہے کہ سہیب احمد سویڈن سے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ خوشامد سے متعلق بتائیں کہ یہ کیا کام کرتی ہے؟ خوشامد دراصل آدمی کا وہ چہرہ پینٹ کرنا جو اس نے اپنی تصویر اپنے اندر بنائی ہوئی ہو. کسی آدمی نے کسی نے اپنی تصویر اپنے دماغ میں جو بنائی ہوئی، اگر آپ اس کو اسی سے ملتی جلتی دکھائیں گے صحیح تو یہ خوشامد ہے. اس کے بارے میں ایک سینگ بڑی خوبصورت ہے کسی کی کہ خوشامد کو ایسے ٹریٹ کرو جیسے چیونگم کرتے ہو. آپ اسے نگلتے نہیں، تھوڑا چیو کر کے پھینک دیتے ہو، یعنی مزہ لے لو لیکن دماغ کو نہ چڑھنے پائے. صحیح. یہ کم ظرف اور کمزور آدمی کی خوراک ہے. ایک جینون آدمی تو دوسرے خوشامدانہ جملے پہ اریٹیٹ ہو جائے گا اور کہے گا یار موضوع چینج کرو. بالکل. بہرحال کچھ لوگوں کو تو بہت بنیادی خوراکوں میں سے، خاص طور پہ جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس ملک کی، اس کی تو خوراک ہی اصل میں یہ ہے خوشامد. بالکل. ٹھیک ہے حسن صاحب، اب آج کے شعر کی طرف آتے ہیں. شعر سنائیے. شعر یہ ہے بگننگ کا. جب میں نے شاعری بالکل نئی شروع کی تھی، ٹین ایج کی بات ہے، تو یہ اس زمانے کا ہے. مجھے پتہ نہیں سنانا بھی چاہیے یا نہیں، لیکن بہرحال اپنے ویورز کے ساتھ ہر طرح کی چیز شیئر کرنی چاہیے. میں انا کا دیوتا کیا سر جھکانے آؤں گا، تم نے کیوں سوچا کہ میں تم کو منانے آؤں گا. اس کی تفصیلات میں نہیں جایا جا سکتا کیونکہ پھر بہت سارے. ٹھیک ہے حسن صاحب، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے فیڈ بیک سے اپڈیٹ کرتے رہیے میری دنیا @duniatv.tv پر. اس کے علاوہ اپنا میسج ہم تک پہنچانے کے لیے MD لکھ کر اسپیس دیجیے 3031 پر سینڈ کر دیجیے مکمل نام اور پتے کے ساتھ. آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.